نظر آ رہا ہے میرا مرکب اور اس کے اندر آ رہا ہے جی جی آ رہا ہے. بڑی مشکلوں سے اس کا جی لیکا ملا ہے اور اینکر کا نہیں ملا, کسی اور ہی کمپنی کا مل گیا, لیکن شکر ہے مل گیا. ٹھیک ہے تو اوکے سو آئی جسٹ ڈو دیز ورٹیکل لائنس اور یہاں پر ٹاپ ٹھہرے ڈاٹ ٹو ڈاٹ چلیں جی, یہ 1 2 3 4 5 یہ ایک ہو جائے گا, پھر 2 نیچے. ہاں جی ڈاٹ ٹو ڈاٹ لگائیں گے تو بات بنے گی, ورنہ آپ کا جو 45 ڈگری ہے. میں نے اپنی اینک بنا کے نا میں نے سر کو دکھائی تھی اور میں نے اس کے نقطے بھی دکھائے تھے, تو سر نے مجھے کہا تھا کہ یہ پرفیکٹ ہے, گریش ٹون آنی چاہیے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ میں نے اس کے اندر یہ جو ہے گریش ٹون, ٹھیک ہے, اس کے اندر میں وہ تھوڑا سا پانی ڈال کر وہ کرتی ہوں. مجھے صرف یہ تھا کہ خراب ہی نہ کر دوں میں اس انک کو. لیکن ابھی اگر آج ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے. سوری یہاں پہ موسم تھوڑا خراب ہے, اس وجہ سے نیٹ ورک میں کافی ایشو آ رہا تھا, اور اسی وجہ سے کچھ دیر کا معاملہ بھی ہوا. جی آج کون کون ہے ہمارے ساتھ ذرا؟ اچھا لاسٹ ٹائم ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ آج میرا خیال ہم نے اپنا پریکٹیکل شروع کرنا ہے. تو آج آپ کی ٹولز سارے ارینجڈ ہیں, کیا کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ جی میرے تو سارے ٹولز ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم دوات تیار کر کے ہم نے آپ کو بتانی تھی, وہ پکچر بھی سینڈ کر دی میں نے, تو آپ نے اوکے کہا تھا اس کو. تو اس کے بعد پریکٹس ہم کرتے رہے ہیں چھٹیوں میں نقطوں کی. ٹھیک ہے. اور دائیں سے بائیں لکیریں. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک. تو آپ لوگ کیسی رہی مشق؟ آپ لوگوں کا اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا اس کا جو جیسے جیسے مشق بڑھتی جا رہی ہے یا اس پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تو وہ معاملہ سنورتا جا رہا ہے. لیکن یعنی میرا تو فی الحال یہ رویہ رہا ہے کہ یعنی کم از کم 1 گھنٹہ روز میں اس کو دے سکتا ہوں. اس کے باوجود یہ ہے کہ یعنی ابھی بھی ایک آدھ ہی نقطہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ جو صحیح بنا ہے, ورنہ اس میں ابھی وہ سب ہموار نہیں ہے, یعنی مسلسل ایک جیسے نہیں ہے, جو میرے خیال سے میری کوشش ہے کہ ایسا ہو. جی ہر دفعہ وہ درست بننا چاہیے میرے خیال سے. جی ایسا ضرور ہے, یقیناً بننا چاہیے, لیکن اس میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے اگر یہ چیز ممکن ہو تو پھر مشق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. آپ مشق کرتے کس لیے؟ ایک چیز کو ماسٹر کرنے کے لیے. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. تو ہم بنیادی طور پہ کیا کرتے ہیں اس مشق کے ذریعے؟ یہ جو ہمارے پاس خطاطی کے موجودہ حروف ہیں یا جو شکلیں ہیں یا جو جسمانی اشکال ہیں, ان کی قدر کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب کسی چیز کی قدر کو پہچانتے ہیں یعنی اس کی ماہیت کو پہچان لیتے ہیں
قدر سے مراد وہ مروجہ معنی نہیں ہیں جو ہمارے یہاں. قدر سے مراد اس کی پیمائش، جو اس کے لغوی معنی ہیں، اس کی پیمائش، اس کی جتنا بھی اس کا فطری اسلوب ہے. جیسے اللہ پاک، میں نے آیت کوٹ کی آپ کے سامنے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کو باندازہ قدر جو ہے وہ خلق کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک چیز کی خوبصورتی ہی اس کی قدر میں چھپی ہوئی ہے، اس کی پیمائش میں. اس کی اس پیمائش کو ہم ریاضت کے ذریعے، مشق کے ذریعے درک کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسا معجزہ ہو اور خدا ایسا اس کو کوئی اعجاز عطا کریں کہ ان کو بہت کم کوشش کے ساتھ اس چیز کو وہ حاصل کر لیں. اس میں بنیادی طور پہ جب آپ لرننگ کی طرف جاتے ہیں، خطاطی کو سیکھنے کی طرف جاتے ہیں، امید ہے میری آواز بہتر طریقے سے پہنچ پا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی بالکل. جی سر. تو اس میں آپ کی ایک انڈیویجول کیپیسٹی کا فرق ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایک لرننگ میتھڈ ہے یا ایک جو لرننگ پروسیس ہے اس کا، اس میں سیکھنے کے عمل کے دوران آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی کیا ہے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. اچھا، اس میں کسی کو کم باصلاحیت اور کسی کو صلاحیتوں سے مالا مال قرار دینا نہیں. بنیادی طور پہ یہ فرق ویسا ہی ہے جیسا خدا تعالیٰ نے ہمارے چہروں میں، ہمارے جتنے بھی انسان آج تک خلق ہوئے ہیں ازل سے لے کے آج تک، تو کسی کی بھی شکل ماہیت ایک جیسی نہیں ہے. تو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو، دوبارہ ہم اسی آیت کو اگر دیکھ لیں کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر. ٹھیک ہے، کہ ہر ایک شے کو اس کے اندازے کے مطابق خلق کیا گیا. تو آپ لوگ مشق کریں گے اس کی قدر کو پہچاننے کے لیے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آپ کی کوشش ہے اور ایک آپ کی صلاحیت ہے. صلاحیت آپ کے کام پہ کیسا اثر ڈالتی ہے، یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی وصف ہے. ٹھیک ہے، کہ خدا نے آپ کے ہاتھ کو پہلے سے کتنا مالا مال کیا. کچھ چیز یہ ہے کہ پھر ایک سٹینڈرڈ معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کو ہم ایک کلی فارمولے کے طور پہ، ایک ایسے فارمولے کے طور پہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو گائیڈ کر سکے. اس میں سمجھیں کہ آپ کی صلاحیت جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہوگی. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ لگے کہ شاید صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا سا کام کریں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ صلاحیت اس طریقے سے نکھر کے سامنے آئے کہ آپ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں. تو مشق بنیادی طور پہ اس کام میں ہے ہی. ایک یہ بہت سے نفسیاتی نقطے سامنے آتے ہیں جن میں مبتدی تھوڑے الجھتے ہیں، بگنرز تھوڑے الجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اس میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ عموماً فوری طور پہ یہ شکوہ آتا ہے کہ نہیں، کام نہیں ہو رہا، لکھا نہیں جا رہا، یہ تم میں سے تو کوئی بھی ٹھیک نہیں بن رہا. اچھا، اس کو آپ ایک اپنے حوصلے کی شکستہ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ اگر آپ ایٹ ونس سب کچھ ٹھیک لکھ لیں گے تو پھر سیکھنا کس چیز کا. ٹھیک ہے، آپ تو ماشاءاللہ پھر تیار شدہ خطاط ہیں، آپ کو تو بس لکھنا چاہیے، بس دڑا دڑ لکھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے الا ماشاءاللہ کہ خدا کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا اعجاز، ایسی خاص کرامت عطا ہو کہ آپ اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز بتدریج آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، پہلے دن مشق ہے اس لیے آپ نے اس کا ریکارڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے،
مشق کے جو پیپرز ہیں ان پہ آپ نے 1 2 3 کر کے لکھنا ہے, ان پہ ڈیٹ لکھنی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو باقاعدہ آپ نے کمپائل کرنا ہے ڈیٹ وائز, اور اس کا پورا ریکارڈ رکھنا ہے. تو انشاءاللہ جیسے آپ کی مشق آگے بڑھتی چلی جائے گی تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اس کا اثر آپ کی مشق پہ نہ ہو اور آپ کی مشق آگے پروسیڈ نہ کرے, ٹھیک ہے, سیکھنے کے حوالے سے, آپ کے فنی کام کے حوالے سے. تو جب کام کریں گے, کام کرنے کا مقصد کیا ہے, مشق کا مقصد کیا ہے, قدر کو پہچاننا. قدر کیسے پہچانی جائے گی؟ جب ہم اس کو بار بار لکھیں گے, ٹھیک ہے, بار بار لکھیں گے, بار بار لکھیں گے, پہلی مرتبہ نہیں روٹھے گا, نہیں مانے گا, پھر آہستہ 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 آہستہ, ٹھیک. تو یہ کائنڈلی اس چیز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے, ٹھیک ہے, بالکل پریشان نہیں ہونا. یہ پہلی مشق سے لے کے اپنی آپ انشاءاللہ جب آگے کسی متوسط درجے پہ پہنچیں گے تو آپ اپنی پہلی مشقوں کے ساتھ اپنے کام کا تقابل کیجیے گا, تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ آپ کہاں تک پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس معاملے میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, بالکل گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جیسا بھی آپ کا معاملہ ہوگا وہ آپ کی صلاحیت, آپ کی مشق میں انوالومنٹ, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے کام کو کس نہج پہ دیکھتے ہیں, یہ پرائرٹی یاد رکھیں کہ آپ نے خود طے کرنی ہے. میں آپ کو ایک سٹینڈرڈ ورژن کے ساتھ لے کے چلوں گا, ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ لوگوں نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کس لیول پہ جا کے اپنی اس چیز کو پالش کرنا ہے, اور سوری, اور کس حد تک آپ نے اپنے کام میں انوالو ہو کے آگے اس چیز کو لے کر کے چلنا ہے. جیسے ہمارے ساتھ ہی میرے خیال میں جو چھوڑ گئی ہیں, کیا ان کا نام تھا, جنہوں نے ریسنٹلی کوئٹ کیا ہے, میں ان سے سعدیہ, میں ان سے بات نہیں کر سکا, تو میں بس اپنے اس میں کیونکہ میں پرسوں رات کو ہی واپس آیا ہوں, تو میں ابھی بھی ان سے بات کروں گا کہ اس چیز کو, کیونکہ میں نے پہلے دن ہی یہ چیز کنوے کی تھی آپ لوگوں کو کہ اس کو 2 طریقے سے لے کے چلیں. ایک ہے آپ کی میکسیمم پرائرٹی اور ایک ہے منیمم لیول پہ لے کے آنا. ایکچولی زندگی تھوڑی سی ہمارے ہاں اس کا مزاج, خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں تھنگز آر ناٹ کوائٹ آئیڈیل, ٹھیک ہے. ہم بہت زیادہ آئیڈیلی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے, چیزیں بہت زیادہ سم ٹائمز اس طریقے سے سامنے آتی ہیں کہ وہ وقت کے لحاظ سے, چیزوں کی مینجمنٹ کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ریزسٹنس جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے. تو میکسیمم یہ ہے کہ آپ جتنی اپنی صلاحیت, جیسے میں نے اب جب اپنے استاد صاحب سے, جو میرے ایرانی استاد ہیں, میں نے ان سے پوچھا کتنے مشق کیا, تو انہوں نے کہا کم از کم 9 گھنٹے. اب یہ تو موسٹ آئیڈیل جو ایک اس کا کرائٹیریا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جس کے پاس 9 گھنٹے نہیں ہیں, کیا وہ چھوڑ دے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے. اور کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ میں نہیں کر پا رہا یا نہیں کر پا رہی, نہیں نبھے گا, نہیں ہوگا, اس کو بالکل آپ منیمم لیول پہ لے آئیں, ٹھیک ہے. تو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں تمہارا دل مائل ہو تو واجبات کے ساتھ جو مستحبات ہیں ان کو بھی ادا کرو, ٹھیک ہے. اور جب تمہارا دل مائل نہ ہو تو صرف واجبات پہ ہی اکتفا کرو, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب آپ یہ دیکھیں کہ ہاں تھوڑا ہو رہا ہے, تو یہ چھوڑنے سے بہتر ہے, یہ رویہ چھوڑنے سے بہتر ہے. آپ اس کا بس ایک پیس اپنے ایکٹیویٹیز کے ساتھ, اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کے ساتھ بنائیں, ٹھیک ہے. اس کو کانسٹنٹ آف لائف کے طور پہ ٹریٹ کریں. تو جب کانسٹنٹ چیز ہوتی ہے تو وہ سمجھیں کہ روز و شب میں باقی جو کانسٹنٹس ہیں ہمارے, وہ جس طرح ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, کبھی بس کام چلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کچھ پینے کو بہت اچھا مل جاتا ہے, کبھی بس ایک سادہ گلاس پانی پہ گزارا کر لیتے ہیں, وہ کہ وہ سب سے بہتر مشروب ہے, ٹھیک. لیکن مثال کے طور پر, ٹھیک,
اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کبھی اپنے میکسیمم پہ جا کے کرتے ہیں اور کبھی منیمم پہ جا کے کرتے ہیں. تو یہ اجتہاد جو ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ اجتہاد آپ کو خود کرنا ہے کہ مجھے اس ٹائم پہ میں اس کو اس طریقے سے نہیں نبھا پا رہی ہوں یا نہیں نبھا پا رہا ہوں. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے تقریباً 4 سال اس کو اپنے کام کو بہت باریک ڈور کے ساتھ باندھ کے رکھا. یہ وہ ٹائم تھا جب آئی واز ڈوئنگ مائی لا اور میں بالکل خطاطی کے لپیٹ میں آ چکا تھا, اور میں نے اپنے گھر میں جب اعلان کیا کہ میں آئی ایم گوئنگ ٹو اڈاپٹ دس ایز اے پروفیشن یا میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, ایک بڑی فیئرس ریزسٹنس تھی. یا اچھا خاصے تم لا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور تمہارا تو یہ اس میں تم کیا کرو گے, کھاؤ گے کیا, اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا, جس اینڈ دیٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی سب کا اپنا ایک کنسرن تھا. تو میں ایٹ دیٹ ٹائم میں صبح اپنے لا کالج جاتا تھا, دن کے وقت میں شام میں میری انگیجمنٹ تھی, ایک ٹریڈنگ آفس تھا, میں وہاں پہ بیٹھتا تھا, امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس تھا. رات کو میں جاتا تھا, میں جرنلزم میں بھی انوالو رہا, تو میں ایک سب ایڈیٹر کے طور پہ روزنامے میں کام کرتا تھا, تو رات میری وہاں نکل جاتی. درمیان میں بلیو می کہ میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ یا بعض اوقات اس سے بھی کم کا ایک وقت رہ جاتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا, جہاں پہ میرے استاد کی جگہ تھی, اور میری ایرانی استاد بھی تھی جو میری منیچر کی تھی, جو میری پہلی استاد ہیں, پھر تہذیب کی بھی استاد رہیں, پھر تو میں وہاں پہ 3 سے 5 ٹائمنگ تھی جو ہماری تقریباً ہے, تو میں تقریباً وہاں پہ 4:45 پہ پہنچتا تھا, یا بعض کا 4:50 پہ بھی اور بعض کا 4:55 پہ بھی. مجھے سب لوگ بڑے عجیب نظر سے دیکھتے تھے کہ میاں یہ کیا چکر ہے, سب جا رہے ہیں اور تم آ رہے ہو, تو تم یہ 5 منٹ کے لیے کیا کرنے آتے ہو یہاں پہ. تو میں نے وہ منیمم لیول پہ اس چیز کو ایون فار 5 منٹس میں اس پوری ایک جو روح کو تھکا دینے والی ایکٹیویٹی ہوتی تھی صبح سے لے کے شام تک, میں اس کے درمیان میں ایک وہ جو 5 منٹ تھے اس کو بھی اپنے لیے غنیمت سمجھتا تھا کہ میں جا کے وہاں پہ اپنے استاد کی شکل دیکھ لینا, اس ماحول کو, اس کیفیت کو جب میں اپنے اندر ایبزارب کرتا تھا وہاں پہ جا کے, مجھے ہر دنیا کی ہر چیز بھول جاتی تھی. ٹھیک ہے, صرف ان 5 منٹس میں یا 10 منٹس میں یا 15 منٹس جو میرے پاس ہوتے تھے, 15 منٹس. تو میں نے بہت عرصہ اس باریک ڈور کے ساتھ اپنے کام کو نبھا کے رکھا. مطلب ہم سب کے لیے امید ہے. جی ضرور ضرور, ہر صورت میں, ہر صورت میں, بالکل آپ نے بہت بجا فرمایا, بالکل ہر صورت میں آپ کے لیے امید, بلکہ امید روشن موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف اپنی صلاحیتوں کو نہ جانے کیوں نکھارنے سے گھبراتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی واز ویری گڈ اسٹوڈنٹ, میں اپنے لاء میں بہت اچھا تھا, اور آج بھی جو میرے ٹیچرز ہیں لاء کالج کے, وہ آج بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, آج بھی ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. تو عموماً ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار تم وہ چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے, یہ کیا, جرنلزم میں بھی ایسا ہی تھا. لیکن ان دا اینڈ پہچانا خود کو کہ میں کیا ہوں, میں جب آ کے ان لفظوں کو دیکھتا ہوں تو میری روح میں جو سرشاری آتی ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور جو مجھے سکون ملتا ہے, I can't explain, میں بالکل لفظوں میں اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا. تو وہ چیز میرے لیے بہت ایک اٹریکشن تھی کہ یہ کام شاید میں اسی کے لیے بنا ہوں, اسی چیز کی طرف مجھے آنا ہے, یہی چیز میری بھوک ہے, پیاس ہے. ٹھیک, تو میں آپ کو بتاؤں کہ مثالیں, میں تو بہت حقیر آدمی ہوں. ایک بچہ آتا تھا, میں آپ کو مثال دوں کہ لوگ کیسی کیسی مشکلوں میں اس چیز کو نبھا رہے ہیں. کہ میں سب مذاہب کا احترام کرتا ہوں, اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے, لیکن he was from a Christian family, اور گلڈ میں وہ ہمارے پاس جو میرے استاد کی مدر آرگنائزیشن, میری بھی مدر آرگنائزیشن تھی, پاکستان کیلیگراف آرٹسٹ گلڈ. تو یہاں پہ اس نوجوان کا آنا شروع ہوا, اور ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز کرسچین.
اس کا کیا تھا کہ اس کو یہ شوق تھا کہ مجھے یہ خطاطی کا کام بہت اچھا لگتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب اس چیز کی طرف آیا, قرآن پاک کی طرف مائل ہوا, یا جو بھی اس کی اپنی پرسنل پرائرٹیز بنی, اس نے اس بنیاد پہ اسلام قبول کر لیا. اور بلیو میں کہ اس کی فیملی نے اور اس کی مدر نے جو بچا کے بتاتا تھا کہ اس کا ٹوٹلی بائک آؤٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اور اس کا شیخو پورہ سے آتا تھا وہ نوجوان, اور یہاں سے واپسی پہ ایک دن یہاں سے وہ بستر لے کے گیا. استاد صاحب نے اس نے استاد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میرے پاس بستر نہیں ہے, گھر والوں نے مجھ پہ دروازے بند کر دیے, تو میں ایک سیڑھی میں نے لی ہے اور میں اس کو اپنے مکان کی پچھلی طرف سے لگاتا ہوں, چھت پہ جا کے سو جاتا ہوں. تو آج 5ویں 6ٹھی رات ہے تو میرے پاس بستر نہیں ہے, تو مجھے نیچے اینٹوں پہ سونا پڑتا ہے. لیکن دی کمٹمنٹ اور جو اس کا لیول آف انوالومنٹ تھا اپنے کام کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور جس طرح ماشاءاللہ وہ اچھا لکھتا تھا, ٹھیک ہے. اب جہاں کہیں بھی ہے اللہ پاک اس کی توفیقات میں اضافہ کرے, اس کو سلامت رکھے. تو یہ چیز آپ نے کائنڈلی اپنے سامنے ضرور رکھنی ہے. اس کو کانسٹنٹ آف لائف کے طور پہ ٹریٹ کریں. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, میکسیمم اور منیمم دونوں کا تعین کریں. ایک میکسیمم پوائنٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک منیمم پوائنٹ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک. میکسیمم پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ کی طبیعت آمادہ ہے, آپ کے پاس موقع ہے, آپ کے پاس تیاری ہے, آپ سہولت میں ہیں, تو پھر آپ اس وقت بہت اچھی اور شاندار مشق کریں. مشق ہر حال میں شاندار ہونی چاہیے, چاہے وہ میکسیمم پہ ہوں یا منیمم پہ ہوں. صرف یہ ہے کہ کوانٹٹی کا فرق پڑے گا. جب آپ منیمم پہ آ جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہاں یہ ایک منیمم لیول ہے, مجھے اس کو مینٹین کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کو اس طریقے سے آپ کریں. اس کو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. دیکھیں لائف ٹائم از اکول ٹو لائف. اگر آپ کسی چیز میں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لائف انویسٹ کر رہے ہیں. تو زندگی کا اتنا قیمتی وقت کسی چیز میں گزار کے اور پھر اس کو چھوڑ دینا, یہ میں اس کو ظلم عظیم کہوں گا, ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے خدا نے یہ کام, میں آپ کو بتاؤں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام خدا کی توفیق سے ملتا ہے. اگر آپ اس کام کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ خدا کی رحمت ہے آپ پہ, اور یہ خدا کی توفیق ملی ہے, اور یہ خدا کی توفیق ملنا بہت بہت بڑی بات ہے. تو اللہ پاک اگر آپ کو کوئی صلاحیت دیتے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ وہ ایک نعمت کے طور پہ ہے, ٹھیک ہے. اور نعمت جو ہے وہ خدا تعالیٰ یوں ہی نہیں دیتے. جب نعمت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر شرط یہ بھی لگتی ہے کہ اس نعمت کا شکران کیا جائے, کفران نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو جب کفران کریں گے تو یہ سمجھیں کہ معاملہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آئے ہیں اپنی لائف اپنے ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیں. کوئی ایسا فارمولہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زندگی کو اور وقت کو روک سکیں, ٹھیک ہے. ان لفظوں کو, ان باتوں کو محض لفاظی مت سمجھیے گا, ان کو کائنڈلی آپ ایبزارب کریں. آپ یقیناً مجھ سے زیادہ فہم شعور رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میری ان باتوں پہ ضرور غور کیجیے گا اور اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں, اپنے آپ کو دریافت کریں, ٹھیک ہے. اور شکران کریں خدا نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں صلاحیت کی صورت میں, ٹھیک ہے, ان کا آپ کو ہر صورت میں شکران کرنا چاہیے. اور شکران کیا ہے, اس صلاحیت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے, ٹھیک ہے. تو زندگی گزر جائے گی, یہ وقت کوئی وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہے موجود کہ ہم اسے روک سکیں کسی بھی صورت میں. تو جن کو یہ ہے کہ میں کیا کروں گا, اتنا لمبا عرصہ ہے, جتنا ٹائم لگے گا, اوہو دس اینڈ دیٹ, نہیں, ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں. جیسے کاظمی صاحب نے کہا کہ امید ہے تو یقین کیجیے کہ امید روشن ہے. جب خدا آپ کو توفیق دے رہا ہے کسی کام کی, ٹھیک ہے, اور ایک شاندار اور مقدس کام ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ اس کی رحمت ہے, اس کی جتنا ہم نے اس کی اہمیت, شرافت اور فضیلت کے بارے میں دیکھا, ٹھیک ہے,
تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کام کا سٹیٹس کیا ہے، اور اگر ہمیں اس کام کی توفیق ملی ہے تو پھر یہ خدا کی کس حد تک ہم پہ اس کی رحیمی ہے کہ ہمیں اس کام کی طرف مائل کیا، ہمیں صلاحیت دی ہے. تو اس کو بہترین طریقے، جی نہیں میں تو خاتون ہوں، شادی کو اتنی عمر ہوگی، میری تو اتنی ایج ہے، نہیں، بالکل ان چیزوں کی طرف آپ توجہ نہ کریں، صرف اپنے کام کی طرف، اپنی صلاحیت کو نکھارنے کی طرف. ٹھیک، اور اس کو بس ایک سمپل فارمولا ہے، اس کو کانسٹنٹ آف لائف کے طور پر ٹریٹ کریں، بس دیٹس آل. اور جب کانسٹنٹ چیز ہوتی ہے تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی کسی طریقے سے ہم اسے ڈیل کرتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک، تو بس اسی رویے کو آپ لے کر کے چلیں تو مشق میں انشاءاللہ تعالی العزیز کچھ عرصہ آپ کو لگے گا چیزوں کو راضی کرنے میں. اس میں دو چیزوں پہ آپ کی اس چیز کا جو آؤٹ کم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مشق کتنی کرتے ہیں، جو چیز ٹیکنیکل پوائنٹس میں آپ کو کنوے کرتا ہوں ان کو آپ کتنے اچھے طریقے سے ایبزارب کرتے ہیں اور پھر پریکٹیکلی ان کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو تین چیزیں ہیں جن کو اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا ٹائم سپین کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کم عرصے میں اس کو سیکھ پائیں گے. جتنا آپ کا مشق، جتنی آپ کی مشق اس میں بڑھے گی اتنا ہی آپ کا جو وقت ہے. بہرحال اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ قلم کا کام شروع کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، کہ میں آپ تک کیا چیز کنوے کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، آج کی مشق کوئی شیئر کر سکتا ہے میرے ساتھ آن لائن کوئی؟ جو ہم نے کر رکھی ہے جی؟ جی بالکل، جو آپ نے کر رکھی ہے. یہ ضرور چند سطریں ہیں. جی جی، میں آپ جیسا بھی ہے. جی جی. سر یہ میرا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی مشق ہے، بہت اچھی مشق ہے. فائن فائن، زبردست. ٹھیک ہے تھینک یو ٹھیک سر. ہے. جی سر. جی ٹھیک، تھوڑا سا مجھے اس کو اوپر کیجیے گا، پیپر کو اوپر کیجیے گا، مجھے واضح نہیں نظر آ رہا. جی سر ایک ٹھیک ہے سیکنڈ. ٹھیک ہے. جی سر، میرے خیال میں یہ یہ فائن فائن فائن، زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گریٹ گریٹ. میرے خیال میں سومی انک جو ہے وہ کافی اچھا کام کر رہی ہے. آئی ہوپ سو. بہت مزہ آ رہا ہے جی. ٹھیک، آدھا گھنٹہ لگتا ہے مجھے رگڑنے میں، لیکن وہ میرے لیے کافی تھیراپوٹک ہے. گریٹ گریٹ، خدا آپ کی نیت شوق سلامت رکھے. جی سر یہ میں جب سے آپ کا لیکچر سٹارٹ ہوا ہے یہ میں اس وقت سے کر رہی ہوں. اوپر سے نیچے بھی کیا ہے اور دائیں سے بائیں کی طرف بھی کیا ہے، اور مختلف کت کے، یہ ذرا اس کت کا یہ والا کیا ہے اور یہ ذرا باریک کت والے قلم کے ساتھ میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے، گریٹ. یہ جب میں دائیں سے بائیں جا رہی تھی تو یہ درمیان میں خالی جگہ رہے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی کہ جیسے میں نے آپ کو ارینجمنٹ بتایا اس میں جی یہ سر. ہے کہ آپ جو بنیادی طور پہ مقصد ہے جی سر. کہ آپ قلم کے جو ٹپ ہے اس کو جب جی نقطے کے لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس جی کا سر. اینگل جو ہے وہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس میں جب آپ ڈاؤن ورڈز آتے ہیں
ایک لائن کے اوپر پیرالل چلتے ہیں تو وہ تھوڑی سی زیادہ آپ کے لیے سمجھیں کہ ایک سمر آور جو ہے وہ گریٹ جناب یہ کچھ میرا کام ہے. جی یہ مطلب اوپر سے نیچے میں نے بنائی ہے، لیکن میں نے اس کو فی الحال آپ کو دکھانے کے لیے آڑا رکھا ہوا ہے. جی سر ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی، شاید میں مشق کو سمجھنے میں یا غلطی ہوئی ہے کہیں پہ، کیونکہ یا میں نے اپنے ساتھ تھوڑا سا زیادہ جبر سے کام لیا ہے کہ نقائص جو نقطے تھے وہ میں بہت اپنے آپ کو اسکیل کے حد تک محدود رکھا کہ اگر کل کو مجھے ایز اے اسکیل اس کو بنانا پڑے تو جو اس کی مقدار ہے وہ میں اس کے اندر رہ کے ایک فریم میں رہ کے کام کر سکوں، کیونکہ ایک تھم آف رول جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ اسکیل بناتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے، اس طرح کرنا اس وقت اس سٹیج پہ کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ مزنا بات کریں. جی یہ سوال کس کی طرف سے تھا؟ سوری میں سر مزنا کی طرف سے. جی آپ تھوڑا سا اپنا کوشچن ریپیٹ کریں، تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو آیا تھا. میرا سوال یہ تھا سر کہ میں کچھ زیادہ اپنے ساتھ جبر کے ساتھ ذرا کام لیا ہے کہ پہلے دن سے ہی مقدار جو تھی نا نقطوں کی اس پہ میں رہی ہوں، فکسڈ رہی ہوں کہ ایز اے اسکیل بنانے کے لیے کہ کل کو اگر مجھے خط کرسی کے حوالے سے کرنا ہو، ایک الفابیٹ یعنی الف بھی ڈرا کرنا ہو، تو میں اپنے آپ کو اسکیل ڈیفائن کر سکوں ایک، اور اس اسکیل کے اندر رہ سکوں ایک تھم آف رول بنانے کے لیے. تو میں کچھ زیادہ ہی نمبر 7 ڈیجٹس پہ فکسڈ رہی ہوں. جتنی بھی میں نے یہ صفحے بھرے ہیں روز، میں تقریباً کوشش کرتی تھی کہ میرا ایک تو ایگزیکٹ ڈائمنڈ بن سکے، اور دوسرا مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو 2-3 پہلو ہر دفعہ نئے ظاہر ہوتے تھے کہ انٹینسٹی سیاہی کی اتنی زیادہ ڈارک نہ ہو، کیونکہ جو میں لائن لگاتی تھی وہ مجھے نظر آ سکے، کیونکہ وہ میرے لیے گائیڈ لائن ہے جو ورٹیکل لائن ہے. تو ذرا سا بھی آدھا ملی میٹر ادھر ادھر ہو جاتا تھا قلم تو میرا اینگل ڈسٹرب ہو جاتا تھا. دوسرا یہ سمجھ آیا پہلو. دوسرا یہ تھا کہ اور ہر دفعہ میں ناپتی تھی کہ میرا خط کرسی سے اوپر کتنا میرا جو ہے نا وہ فاصلہ بن رہا ہے، تاکہ میں کیونکہ میں نے بنانا شروع کیا اوپر سے نیچے، ٹھیک ہے، تو بیس لائن تک پہنچتے ہوئے مجھے یہ تھا کہ اس کا جو کونا ہے وہ بیس پہ کر سکے. تو ہر دفعہ مجھے ایک نیا مطلب اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا تھا کہ کتنے اوپر سے ہائٹ کتنے سے میں شروع کر سکوں نیچے ڈراپ کرنے کے لیے. تو کیا اس سٹیج پہ یہ ضروری تو نہیں، لیکن کیا یہ آپ تجویز کریں گے کرنا؟ کیونکہ میں نے تو اسی طرح ہی شروع کر دیا بس. آئی ڈونٹ نو میں نے شاید مشق صحیح سمجھی نہیں، آپ کا ڈائریکشنز کیا تھیں، لیکن مجھے کوئی مشکل نہیں لگی، لیکن تھا ہاں یہ ریگرس تھی ٹریننگ ذرا. دیکھیے اس میں مزنا 2-3 پہلو ہیں. جب کام کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں، خصوصاً مشق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتی ہیں. اگین کہ آپ کا اپنا پرسنل ایک دیکھیں، ہر صورت میں آپ چاہے کہیں سے بھی خط کی تعلیم لیتے ہیں، جو اس کی آخری منزل ہے اس کی طرف آپ نے کیسے پروسیڈ کرنا ہے یہ آپ کو خود سے ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کام بہت شروع سے نہیں ہوگا، یہ کام آپ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کر پائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن شروع سے تھوڑا کیلکولیٹڈ ہونا، تھوڑا سا اس میں آپ کو ایک معتدل رویے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو یہ مثال دے دیتا ہوں کہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ بہت ہی زیادہ احتیاط کو اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے،
یہ نقطہ آگے چل کے جب ہم انشاءاللہ ابھی ہم اپنا پریکٹیکل شروع کرنے لگے ہیں آج انشاءاللہ ہم اپنا اور الحمدللہ اپنا پہلا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایک بہت بیلنسڈ رویہ جو ہے وہ آپ کو اختیار کرنا ہے. بہت زیادہ احتیاط کا رویہ اگر آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس ایشو ہے، لیکن اس کو میں ابھی آپ کے ساتھ سامنے تھوڑا بہت بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، کائنڈلی اگر آپ اس کو ایڈریس کر لیں. جی ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نستعلیق جب لکھتے ہیں، خاص طور پہ ایرانی نستعلیق لکھتے ہیں، کیونکہ آپ اس خط کو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی اس کی جو بنیادی ڈیمانڈ ہے، بنیادی خوبی جو ہے، اس کے ساتھ فیملیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ چیز کیا ہے پرشین نستعلیق میں؟ وہ ہے اس کی اسپونٹینیس نیچر، جو یعنی ایرانی نستعلیق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو فی البدی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تصنع نہیں ہے، اس میں بناوٹ نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں جب ہم لاہوری نستعلیق میں آتے ہیں، اب ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی اسکرپٹ کی دو شکلیں ہیں، لیکن بنیادی فرق کس رویے کی وجہ سے آ گیا کہ لاہوری نستعلیق میں تصنع ہے، ٹھہراؤ ہے، اس کو ذرا بنا کے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو پرشین نستعلیق ہے وہ بالکل 100% ایک اسپونٹینیس نیچر کے انڈر چلتا ہے، اور اس اسپونٹینیس نیچر کو ہی کیری کرنا ایرانی نستعلیق کے خطات کے طور پہ آپ کی کامیابی ہے. اس پورے خط کا جو حسن ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اچھا یہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں، یہ جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے، یہ آپ ضرور لکھیے کہ خصوصیت اور سہولت. خصوصیت کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو ٹھہراؤ کے ساتھ اور تصنع کے ساتھ لکھنا. جیسے لاہوری نستعلیق ہے، یا جیسے ہمارے ہاں عربی نستعلیق، عربی خطوط لکھے جاتے ہیں، سلس ہے، نسخ ہے. ایک ہے سہولت کے ساتھ لکھنا. جیسے ہم نے بہت سے خطوط کی شکلوں کے بارے میں لکھا کہ اس میں زود نویسی کا پہلو انوالو تھا، یعنی جلدی لکھنے کا پہلو انوالو تھا. تو پھر اس میں اس کی شکل اس طرح کی بن گئی، کس وجہ سے؟ اس کو پھر فی البدی سہولت کے ساتھ لکھا گیا. یعنی یوں سہولت سے مراد کیا ہے کہ یہ قلم پکڑا اور یہ لکھ ڈالا. ٹھیک. تو اس کو میں تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سہولت اور خصوصیت کا پتہ چلے. لیکن دونوں صورتوں میں آپ کے پاس ایک معتدل رویہ ہونا چاہیے، اور وہ معتدل رویہ کیا ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں. وہ معتدل رویہ کیا ہے کہ آپ نہ بہت زیادہ احتیاط کا شکار ہوں گے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب سہولت کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک بہت خوبصورت شعر ہے اور اس کا مصرع ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے بابا گل بھی. تو بالکل آپ کی جو کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ جیسے اس کے پاؤں گڑے ہیں اور وہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کی شاخیں، اس کا سایہ، اس کی وہ کہاں تک محیط ہے، یہ جب آپ دیکھتے ہیں صنوبر کے درختوں کو تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو اس میں اپنے رویے کو، میں نے جیسے پہلے کہا کہ صرف
خطاطی صرف خط کو لکھنے کا نام نہیں ہے، اپنے رویے کو ٹیم کرنے کا نام ہے، کیونکہ آپ کی اپنی ذاتی جو ایک فزیکل میکانزم ہے، سائیکولوجیکل میکانزم ہے، ٹھیک ہے، جو چیز بھی اس میں انوالو ہے، وہ جب تک ایک خاص سطح پہ آ کے آپ اس کو نہیں ٹیم کریں گے تو یہ کام شاید اس طریقے سے اس کی بہت بہترین منزل جو ہے اس پہ شاید نہ پہنچا جا سکے. تو اس صورت میں جبر کی بات آپ نہیں کر سکتے. آپ کو ان اینی کیس خود کو ایک کیلکولیٹڈ جو آپ کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کے اندر تو لانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ احتیاط اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ چلنے سے انکار کر دے اور اس پہ خوف طاری ہو جائے، ٹھیک ہے. اس پہ پھر مزید آگے چل کے ہم مزید روشنی ڈالتے ہیں اور نکات سے آپ انشاءاللہ مزید جو ہیں ذرا آپ ون بائی ون اپنے لوازمات مجھے دکھا دیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کچھ 2 منٹ لیں، اپنے فتح کرسی جو ہے وہ آپ لگائیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو آج پہلے لیسن کی طرف جو ہے وہ لے کر کے چلتے ہیں آج. سر یہ قلم اور دوات جی ٹھیک ہے، ٹھیک. اور یہ کاغذ یہ جناب میری قلم اور دوات. جی ٹھیک، جی ٹھیک، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک، فائن فائن. جی سنبل کوشش کریں اپنے ذرا چیزوں کو رکھیں. جی ہاں ٹھیک ہے، فائن فائن. جی فراز. سر میں ابھی مطلب گھر پہ نہیں ہوں، میں خالہ گھر آیا ہوں، تو میرے پاس ابھی تو واٹس ایپ نہیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ٹھیک، فائن ٹھیک. اچھا اب آپ اپنا وقت لیں اور مستر لگائیں. مستر کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں، ٹھیک، آپ مستر لگائیں اور پھر انشاءاللہ. جی یہ دوسرے کیمرے پہ الگ نظر آ رہا ہے ایک چھوٹی اسکرین پہ. جی 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 بالکل. 2 لکیریں ہیں جی جی 2 نقطوں کے ساتھ. جی ایگزیکٹلی بالکل. سر مجھے تو نظر نہیں آ رہا. جی سر مجھے تو نظر نہیں آ رہا آپ کا وہ دوسرا. آپ اپنی وہ اسکرین کھولیں جس میں سارے پارٹیسپینٹس نظر آتے ہیں. یہ کسی کا مائک کھلا ہے جی. جی اچھا، اس میں جو ارینجمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے مستر کا، وہ آپ نے ایز پر پیج، آپ کے پاس قلم کا سائز کیا ہے اور آپ نے ایک پیج پہ کتنے مستر آپ لگا سکتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ارینجمنٹ اس لیے ہوتا ہے. اب ہم نے جو بنیادی طور پہ مستر استعمال کرنا ہے وہ یہ ہے جو 2 لائنوں کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں 2 نقطے ہیں. اب یہ اس کی صحت آپ دیکھ لیں کہ بالکل بھی اس کو آپ نے غیر مناسب طریقے سے ڈرا نہیں کرنا. نقطے بہت، میں نے اس لیے مشق آپ کو کروائی تاکہ آپ نقطوں کو بہت احتیاط سے لگا سکیں تاکہ مستر کا جو پیمائش ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور پھر الٹیمیٹلی ہم اس کے اوپر جو
لکھیں گے یا جو کام کریں گے وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کارنر ٹو کارنر آپ نے جوڑنا ہے اس جگہ پہ. جی ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جب مستر لگائیں گے تو یہ بھی کارنر ٹو کارنر بالکل. اب ایسا نہیں کہ یہاں سے مستر شروع ہو رہا ہو یا یہاں سے آپ لائن کو شروع کریں یا ان کے درمیان میں کارنرز میں بہت زیادہ فاصلہ ہو. ٹھیک. تو ان ساری چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ اتنی اس کی صحت ہوگی. ٹھیک ہے. جو مجنا نے بھی بات کی تھی وہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ اتنی باریکی کے ساتھ جی اس کو ہم دیکھتے ہیں. زاویے کی طرف آتے ہیں ہم. جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں ہم زاویے کی طرف بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. کائنڈلی آپ اس چیز کی طرف غور کریں. ٹھیک ہے. تو اس لائن کو بالکل کارنر سے آپ نے شروع کرنا ہے پھر دوسری طرف. ٹھیک ہے. اور یہ دو نقطوں کا آپ کا پیرلل مستر جو ہے وہ بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ گنجائش رکھتے ہیں. کب ایسا نہیں کہ یہ دو نقطے کا مستر ہے تو میں اس کو بالکل یہاں سے شروع کر دوں اور یہاں سے لائن لگا کے اور اوپر کوئی اسپیس نہ چھوڑوں. ایکچولی معاملہ کیا ہے کہ ہم نے جب لکھنا ہوتا ہے تو ہاتھ کو لکھنے کے لیے ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوپر جگہ اگر محدود ہوگی تو ہاتھ گھٹے گا اور کبھی بھی آپ بہتر طریقے سے نہیں لکھ پائیں گے. اس لیے سپوز ہمارے پاس اگر اوپر جو ہے وہ ہم نے 3 نقطے کی چیز لکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم 2 نقطے کی مزید گنجائش دے دیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ ہم یہ جو 3 نقطے کی جو ہمارا جو بھی حرف ہے یا مرکب ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے لکھ سکیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر کیا ہے کہ تقریباً یہ 7 نقطے کا مستر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے قلم کا قد دیکھنا ہے کہ قلم کتنا بڑا ہے اس حساب سے پھر یعنی کہ اس کے بعد جب ہم لگائیں گے تو یہاں پہ بھی ہم تقریباً 5 نقطے کی گنجائش چھوڑیں گے. اس کے بعد پھر 2 نقطے کا مستر لگائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک صفحے پہ اور صفحے کا سائز کیا ہے اور قلم کا سائز کیا ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے پھر ہم ڈٹرمن کریں گے کہ اس صفحے پہ کتنے مستر لگیں گے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ بات آپ تک کر لیے. سر اوپر سے 5 نقطے چھوڑ کے پھر دو نقطوں کا مستر. جی پھر 5 چھوڑ کے پھر 2 نقطے. جی بالکل جی بالکل درست فرمایا.
جی یہاں تک کسی کا کوئی اور سوال ہو؟ جی جی آگے چلیں ہم. آپ لوگ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی جی بسم اللہ. جی تو آج ہم پہلا جو اپنا مفردات کا پہلا سبق جو ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اور مفردات میں جو پہلی باری آتی ہے وہ آتی ہے الف کی. الف اللہ، شروع بنام خدا. اللہ کے پاک نام سے ہم اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. اچھا ایک چیز کی میں یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو کلیئر اس کا پکچر دینے کے لیے یہ میں نے لائنز پین کے ساتھ لگائی ہیں. ادروائز آپ پینسل یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ قلم کا سائز آپ دیکھ رہے ہیں، قلم کا قد دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انداز گرفت قلم آپ کا درست ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا ابھی جب میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں گا تو آپ میں سے اس کو ٹرائی نہیں کرے گا کوئی. ٹھیک ہے، یعنی ساتھ ساتھ کوئی نہیں لکھے گا. آپ اس کو بغور دیکھیں گے کہ میں کیسے لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی پوری تفصیل کو آپ ایبزارب کریں گے، اس کی ایک نظری مشق کریں گے. اس کے بعد پھر آپ اس کو جتنی اس کی نظری مشق کریں گے اتنا ہی آپ اپنے عملی کام کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھ کے کوئی نہیں لکھے گا، یہ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہنسنا منع ہے تو یہ کام کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. ہنسیں، بالکل ہنسیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ملی میٹر کتنی ملی میٹر ہونی چاہیے. قلم نہ بہت چھوٹی. ایکچولی خطاطی کی تربیت جو ہے وہ تھوڑی سی میں جب اس کو اس میں آپ کی خدمت کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہوں تو میں تھوڑا سا اس کو ایک اور زاویے سے لے کر کے چلتا ہوں کہ جس میں آپ کی ٹریننگ زیادہ سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. جب میں ہر چیز آپ کو لکھ کے اور تول کے بتا دوں گا تو پھر آپ کی جو اپنی کوسٹ ہے وہ شاید دم توڑ جائے. ٹھیک ہے. آپ کا جو اپنا نیت شوق ہے وہ تھوڑا آرام کا اس کو چسکا پڑ جائے. ٹھیک ہے. تو آپ درمیانے درجے کی قلم جو ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اس میں جب ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی اب آپ کی آنکھ خود تھوڑی تگدو کرے کہ یہ درمیانے درجے کی چیز کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ پھر آپ ایک نہیں 10 چیزوں کو ڈسکور کریں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ جی اتنے ملی میٹر کی. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ بس آپ پھر اس ملی میٹر تک ہی محدود رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ اس کو آپ فوجی ٹریننگ کی طرح سمجھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ آپ حقیقی طور پہ کچھ نہ کچھ سیکھیں. ٹھیک. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز سب سے پہلے اندازہ قلم. ٹھیک. دو انگلیوں سے تھامنا ہے. تیسری انگلی جو ہے وہ ایز اے سپورٹنگ کریکٹر کے طور پہ آئے گی. ٹھیک. تو اینگل کیا رکھنا ہے؟
بنیادی طور پہ جب چیزیں لکھی جاتی ہیں تو اب اس میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تک کسی چیز کو کیسے پہنچایا گیا ہے، اس کی لیگیلٹی کو کیسے طے کیا گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز برسوں کی صدیوں کی ریاضت کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج کوئی خط اور اس کے کیلیگرافیکل فگرز، اس کی جسمانی ساخت، اس کی پیمائش، اس کی قانونی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم تک کیسے پہنچی اور اس کو کیسے بنایا گیا۔ تو یہ فقط ایک خطاط کے تاریخ کے تجربے کا مرہون منت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک الف کو اس زاویے پہ کیوں نہیں لکھا گیا، ایسے کیوں نہیں لکھا گیا، ٹھیک، بنیادی طور پہ لکھا گیا ٹھیک، جیسے کہ ہم فتح کوفی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر انہی شکلوں کو تبدیل کر کے مختلف شکلوں کو ابھارا گیا تاریخ میں، ایک کنٹینیوس ایفرٹ کے تھرو، ایک مسلسل تجربے کے تحت اس کو سامنے لایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر مختلف شکلوں کو مختلف طریقے سے ہم تک پہنچایا گیا اور ان کی ڈیٹیل کو، اس میں فرق زاویوں کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں قلم کو جتنا فلیٹ چلاؤں گا اور جیسے جیسے اس کا زاویہ تبدیل کرتا چلا جاؤں گا، اس کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پہ ایرانی نستعلیق میں بھی ایک بنیادی زاویہ فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مشقوں کے بعد آپ کو میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، ٹھیک ہے، اور آپ کو خود سے بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ کوئی بات آپ تک نہ پہنچے، صرف یہ جیسے میں نے ابھی قلم کے حوالے سے جو بات کی، تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل ایک آزادانہ طریقے سے ایک چیز کو سیکھے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب ہم مرکبات کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو اوپر کا مستر ہے اس کا ایک بڑا خاص ارینجمنٹ ہے۔ جب ہم مرکبات کو یا جملوں کو یا سینٹنسز کو لکھتے ہیں، پیچیدہ ترکیبات کو لکھتے ہیں، تو یہ اوپر کے مستر کی ایک خاص ارینجمنٹ ہے سوری، لیکن جو اساتذہ ہیں وہ کبھی بھی اوپر والے مستر کا ارینجمنٹ نہیں کرواتے۔ آپ ایون مرکبات بھی لکھ رہے ہیں تو آپ یہ دو نقطوں کا جو آپ کا ارینجمنٹ ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی تربیت ہو اور اس طریقے سے تربیت ہو کہ وہ بہت زیادہ سہولتوں کا اور آرام دہ چیزوں کا عادی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جب وہ اس طریقے سے چلیں گے آپ تو آپ بہت لمیٹڈ طریقے سے سیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہاتھ کھل کر چلے گا، خود سے چیزوں کو ڈسکور کرے گا، تو پھر آپ جو اعظم السرور جو آپ کو یاد ہو، جو میں نے آپ کو انہو من اہم الامور و اعظم السرور، تو پھر وہ جو بڑے اسرار کی باتیں ہیں اور جو خط کا اپنا ایک ٹیکنیکل جو اس کا رنگ ہے، تکنیکی جو رنگ روپ ہے، وہ آپ کے سامنے نکھر کے سامنے آتا ہے۔ تو آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کرنے جا رہے ہیں ایرانی نستعلیق۔ اس کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی۔ اس کا پہلا حرف الف جو آپ اردو نستعلیق میں بھی دیکھتے ہیں، یعنی لاہوری نستعلیق میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن لاہوری نستعلیق میں یہ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے، اور یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کوئی بھی بہت بیسک طریقے سے اس چیز کو دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھے گا کہ کیا ڈفرنس ہے اس میں اور ہمارے اس
ایرانی نستعلیق میں اور لاہوری نستعلیق. تو ایک تو ایرانی نستعلیق مدر اسکرپٹ ہے، ٹھیک ہے، جو بنیادی طور پہ نستعلیق وجود میں آیا ہے، جو ریئل نستعلیق ہے، اصل نستعلیق ہے، سمجھیں اپنی فطرت سے حقیقتاً قریب تر جو اسکرپٹ ہے وہ ایرانی نستعلیق ہے. تو پرین نستعلیق میں سے پھر آگے ہمارا لاہوری نستعلیق جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایک میجر ڈفرنس اس میں جو اس کی شکلوں میں ایک اپنی اپنی شناخت کا باعث بنتا ہے وہ ہے، ایک تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایرانی نستعلیق کی اسپونٹینیس نیچر، ٹھیک، اور لاہوری نستعلیق میں ٹھہراؤ اور تصنع کا پہلو، ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر ڈفرنس ہے وہ ہے اینگل کا. لاہوری نستعلیق میں سیدھا زاویہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے بناوٹ. جبکہ پرین نستعلیق میں جو میجر ڈفرنس ہے وہ ہے اینگل کا، کہ ایک بنیادی زاویہ استعمال کیا جاتا ہے جو تھوڑا داہنی ہاتھ کی طرف لفظوں کا یا حرفوں کا جھکاؤ جو ہے وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، یہ آپ نے ذکر کیا یہ لاہوری اور ایرانی نستعلیق کا، تو جی یہ جو ترکی تعلیق جسے کہتے ہیں جی 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 وہ بھی ایرانی نستعلیق ہی ہے نا جی؟ بنیادی طور پہ وہ بہت خام شکل جو ہے نستعلیق کی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ایک روش کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا گیا، کیونکہ اس میں بھی ایک تھوڑا سا ترچھا سا اینگل ہوتا ہے، یعنی الف جو ہے وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا. جی بالکل اسی طرح، لیکن وہ ایک بالکل علیحدہ سی روش ہے اور سمجھیں کہ وہ ایک خام شکل ہے نستعلیق کی. اچھا ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اسی ایک روش کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیں گے. اس میں تو بعض اوقات میں جو مخطوطے دیکھتا ہوں تو بعض کا جو پیوند ہیں ان کی ترکیبوں کا بھی اس طریقے سے لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن باقاعدہ وہ ایک روش ہے، وہاں پہ اس کو ایک سمجھیں کہ ایک اسکرپٹ کے طور پہ لکھا جاتا ہے اور اس میں بڑے بڑے مخطوطے ہیں. لیکن بہرحال جو ایرانی نستعلیق کا اپنا جو رنگ و روپ ہے، جو حقیقی رنگ و روپ ہے، وہ باہر طور چونکہ اس کی جائے پیدائش یہی ہے، جو نسخ اور تعلیق کے ملاپ سے جس چیز کا جنم ہوا ہے وہ یہی نستعلیق ہے. جو میر عماد نے لکھا، جو میر علی تبریزی نے لکھا، وہ یہی نستعلیق ہے. اس کے بعد جب وہ نکل کے مختلف جگہوں پہ گیا، جیسے جو آپ نے فرمایا کہ جو ترکی میں یا مختلف جگہوں پہ خط تعلیق کے نام سے لکھا جاتا ہے، وہی کم و بیش وہی چیز ہمارے ہاں دہلوی خط کے حوالے سے تقریباً وہی روش بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دہلوی طرز کے سے بہت نزدیک تر ہے. تو وہ سمجھیں کہ ایک خام شکل ہے اس کی، لیکن جتنا استھیٹیکلی پرشین نستعلیق کو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ جو دوسرے ممالک میں لکھا جاتا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا. جی بہرحال ہر خط کا اپنا ایک حسن ہے، اپنا ایک ہم جب اس کو علیحدہ اپنے طور پہ دیکھیں گے تو پھر یقیناً اس کو رسپیکٹ بھی دینی پڑے گی اور اس کو ایک بہت باوقار طریقے سے دیکھنا پڑے گا. لیکن جب ہم کمپیریزن میں آتے ہیں تو پھر وہ بات تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے. پھر ہمیں الٹیمیٹلی جو بیٹر یا بیسٹ چوائس آپشن ہے ہمیں اس کو آپٹ کرنا پڑتا ہے. جی یہ میں نے آپ کے سامنے
الف وہی ہے لیکن اس کے تھوڑے سے زاویے میں جسے کہتے ہیں ہم نے ایک فرق ڈالنا ہے. اور یہ کتنا ہوگا اس کے لیے آپ نے لیکن آپ اپنی مشق میں سے استعمال نہیں کریں گے اس کو. ایک صرف آپ نے ایک کیلکولیشن کے طور پہ لینا ہے. ایک نقطہ اس کے دونوں کارنرز کو آپ نے پیرالل نیچے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر کے درمیان میں اس کے زاویے کا ارینجمنٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کو اتنا جھکا ہوا ہونا چاہیے. اور یاد رہے کہ اس میں لاہوری نستعلیق میں تھوڑا سا ہاتھ ٹھہراؤ کے ساتھ چلتا ہے لیکن پرشین نستعلیق میں آپ کو تھوڑا ہاتھ. اور وہی بات ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا 2 دن میں نہیں ہوگا. اپنی نیت شوق کو سلامت رکھیں, اچھی مشق کریں, انوالو ہو کے مشق کریں. جو پوائنٹس آپ تک کنوے کیے ہیں ان کو اپنی مشق میں شامل کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم چیز, اب جب کہ آپ کو سبق مل گیا ہے تو ہم مشق کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کون سی جی؟ ایک ہے نظری اور ایک ہے عملی. ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کچھ لکھ کے دیا یا آپ کو اصلاح دی تو آپ بس ایک نظر دیکھا اور بس لکھنے بیٹھ گئے, یا جیسے میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں تو آپ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آپ کی ایز اے کیلیگرافر آپ کی ٹریننگ میں یہ چیز آپ کی بیک بون ہے. جب آپ کے سامنے کوئی اصلاح آئے گی تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی نظری مشق, ویژول ایکسرسائز. آپ اس کو اپنی یادداشت میں پختہ کریں گے. کیسے؟ آپ اس کو دیکھیں گے. دیکھنے کا اسلوب کیا ہے؟ کیا میں نے الف لکھا ہے تو اب کیا میں اس کو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کروں یا یہاں سے یہاں دیکھنا شروع کروں؟ جیسے قلم کی چال ہے, یعنی الف ایسے آ رہا ہے تو میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے لکھا گیا, یہ چل کے یہ نیچے آ رہا ہے, یہاں باریکی بن رہی ہے, یہاں پہ قلم پیرالل چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اینگل ہے, اس میں اینگل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے میرے پاس یہ ایک میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر مجھے الف کو اس کے زاویے کو جو ہے وہ اچیو کرنا. تو نظری مشق آپ کی عملی مشق کی بنیاد ہے. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو بطور خطاط وہ اعتماد دیتی ہے جو آپ کے لکھنے کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے. مطلب آپ کی نظری مشق آپ کی یادداشت میں اگر چیز نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ جب خطاط بنیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر دیکھیں گے کہ میرے سامنے وہ چیز آئے اور میں اسے دیکھ کے لکھوں. تو آپ جب نظری مشق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اپنی یادداشت میں منتقل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اسے اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں گے جو بھی اصلاح میں نے آپ کو دی ہے, اور اپنی اس یادداشت میں جو پختہ کیا ہے آپ نے, وہ نظری مشق کے تھرو جو عکس آپ نے پختہ کیا ہے, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ لکھیں گے. بار بار مشق کریں گے, بار بار مشق کریں گے. ٹھیک. اور اگر کہیں پہ وہ عکس دھندلانا شروع کرے گا, ٹھیک ہے, دھندلانا شروع ہوگا تو آپ کیا کریں گے کہ آپ دوبارہ سے اپنی اس ویژول ایکسرسائز کی طرف چلے گئے. آپ کو کہیں لگے گا کہ یہ چیز جو ہے میں نہیں پراپر طریقے سے لکھ پا رہا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی ویژول ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے. کام بند کر دیں گے, پھر دوبارہ سے اٹھا لیں گے, پھر اس کی ویژول ایکسرسائز کریں گے اور پھر دوبارہ سے لکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ چیز بنیادی طور پہ آپ کو حاصل کرنی ہے بطور خطاط. ٹھیک. یعنی کہ آپ کا ہاتھ کیسے چلنا چاہیے, اب میں آپ کو
سہولت اور خصوصیت کیا ہے. ٹھیک ہے. پرشین نستعلیق کی اسپونٹینیس نیچر کیا ہے. ٹھیک. یہ دیکھیں بغیر کسی تردد کے اس کو لکھ ڈالا، لیکن اس کے اگینسٹ جو لاہوری نستعلیق میں روش اڈاپٹ کی جاتی ہے، اس کو بہت خصوصیت سے لکھا جاتا ہے، ٹھہراؤ سے لکھا جاتا ہے، بناوٹ سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک. اس موضوع میں خود کو بہت زیادہ الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے اتنا سمجھ لیں گے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ پہ خود بخود کھل جائے گی. اب یہ میں نے ٹھہراؤ کے ساتھ لکھا ہے، یہ قدرے میں نے سہولت کے ساتھ لکھا. ٹھیک. یہ کچھ چیزیں ہیں. یہاں تک کسی کا سوال آپ چاہیں تو اس کی تصویر لے کے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، یا میں اس کو گروپ میں پوسٹ کر دیتا ہوں آپ کی نظری مشق کے لیے. بالکل نہ ڈریں، بالکل آپ نے جھجکنا نہیں ہے. شروع کریں بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ میں کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. قدم بڑھائیں گے. میری طرف سے آپ کی پوری جسے کہتے ہیں وہ مجھے آپ کی صلاحیتوں پہ اعتبار ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو بہت اچھا لکھیں گے. گزارش لیکن آپ جناب نے ذرا ایک دو مرتبہ آپ صرف یہ الف کی جو جس روش سے آپ لکھتے ہیں وہ اس سے ذرا لکھ کے ایک دفعہ اور ایک دو دفعہ ڈیمونسٹریٹ کر دیجیے. جی 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 میں لکھ لوں. بسم اللہ. سر آپ اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے گا کیونکہ ویڈیو کا لنک بہت دیر لگ جاتی ہے شیئر کرنے میں. جی جی تھوڑا سا اس کا فوکس کا ہے ایشو. نہیں ٹھیک ہے جناب، نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک. اس کی اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز، اب جب آپ نقطہ لگائیں گے تو کیا ہوگا. پہلے آپ نے بالکل مربع صورت میں لگایا نقطہ. اب کیا کریں گے کہ جب آپ اس کو لکھیں گے یہ کارنر جو ہے اس کا راؤنڈ ہوگا. ٹھیک. یہ ایک تشخص کے لیے، ایک خوبصورتی کے لیے، ایک اپنے ایک ایسٹیٹکس کے اپنی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک. تو اس الف کی جو پیمائش ہے وہ ہے 3 نقطے. ٹھیک. بہت سہولت سے، بہت زیادہ قلم کو یوں نہیں پکڑنا آپ نے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اعصاب کو بہت تناؤ میں نہیں لانا، بہت سہولت سے آرام سے. یہ شروع میں تھوڑا سیدھا ہو جائے.
بہت ترچھا ہو جائے تو یہ سب چلے گا. ٹھیک ہے. بنیادی چیز ہے الف کی شکل. ٹھیک ہے. اس کا زاویہ جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہوتا رہے گا. اس پہ آپ نے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا. ایک جو ایک چھوٹی سی ایک دشواری جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھے کہ جب آپ زبان اس کی جب آپ پیج کے اوپر صفحے پہ رکھتے ہیں نا تو somehow جو الٹی سائڈ کا جو کونا ہے وہ بعض اوقات اگر صحیح طرح نہ بیٹھے پیج پر تو somehow وہ کونا نہیں بن پاتا. کیا اس کا جو اینگل صحیح نہیں ہے یا پھر آپ کو کاغذ کے اوپر جو پہلا آپ کا جب اس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے تو آپ کو دونوں کونوں کو رکھنا ہے کاغذ کے اوپر یا سب سے پہلے نیچے والے کونے کو آپ نے سطح پر رکھنا ہے کاغذ کی سطح پر؟ جی دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے اس کی اسپونٹینیس نیچر. یہ دیکھیں یہ پہلو تو ہر خط میں انوالو ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی لفظ کو لکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ نے یہ سیاہی اٹھائی اور آپ لکھنے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ رکھ کے قلم آپ تذبذب کا شکار ہوں گے تو وہی چیز ہوگی جو آپ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ قلم رکھ کے آپ کو رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مشق اسی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں غلط بھی ہوگا، آپ ٹھیک بھی لکھیں گے، غلطی بھی ہوگی، لیکن رکیں گے نہیں آپ. ٹھیک ہے. لکھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا اسی لیے لکھا ہے، اس کو بہت زیادہ آپ نے لہرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ آپ اس کو نہیں لہرائیں گے. سر لہرانے سے کیا مطلب؟ جی میں اسی کی طرف آ جیسا یہ الف ہم نے لکھا یا یہ الف ہم نے لکھا. ٹھیک ہے. یہ عام ایک کامن غلطی ہے جو عموماً ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہاتھ جب پڑتا ہے تو ہم بہت زیادہ ہاتھ کو ہلا دیتے ہیں ایسے. ٹھیک. تو یہ بالکل ہلانا نہیں ہے آپ نے ہاتھ کو. جب آپ کے قلم کو جب صفحے پہ پڑے گا تو رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک موومنٹ ایک مومنٹم پہلے سے ڈیولپ کرنا ہے آپ نے. یہ ٹھیک. لیکن یہ جو ایک کرو ہے غیر ضروری، یہ اس میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سموتھ بہت سموتھ طریقے سے
یہ بڑھے گا نیچے کی طرف. اچھا اس میں ایک چیز، یہ تھوڑے ساتھ ساتھ پوائنٹس میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پیمائش، اس کی شکل تھوڑی سی ہم نے بگاڑ کے لکھی ہے، یہ بہتر ہے. یہ جو کونا آپ کہہ رہی تھی یہ ہم نے سیدھا لکھا. تو یہ تھوڑی شروع کی غلطیاں ہیں. پیمائش کا ایشو آتا ہے. اب یہ اتنی پیمائش نستعلیق میں بہت اہم پیمائش ہے، یعنی کہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ 3 کا مطلب 3 ہے، 3 کا مطلب 3.25 نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ پیمائش پہ آپ کا ہاتھ ٹھیک پڑے. لیکن یوں بھی نہیں ہوگا کہ آپ نقطے لگا کے تو اس کے بعد الف لکھیں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا آپ نے کرنا بھی نہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شروع میں یہ یقیناً اسی لیے چیز میں آپ تک کنوے کر رہا ہوں کہ تھوڑا پیمائش کا ایشو آئے گا، الف لمبے بن جائیں گے یا چھوٹے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یا آڑے ترچے یا مختلف نو قسم کے یہ ہمارے سامنے آئیں گے. ان میں کوئی ایک الف ٹھیک ہوگا، کوئی ایک بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ یہ آپ کی روزانہ کی مشق میں جب میں آپ کو اصلاح دوں گا تو میں وہ الف چن کے دوں گا آپ کو کہ آپ نے کون سے اچھے لکھے ہیں. آپ پھر ان کی نظری مشق کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ کے بعد ان الف کی پرسنٹیج بڑھے. ٹھیک ہے، پیمائش کا بھی ہم خیال رکھیں اور اس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کریں کہ مشق میں پیمائش کا بھی ضابطہ ہم اچھے طریقے سے اس کو استعمال کر سکیں. جو اس کی بنیادی شکل ہے، اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنی بھی لیگالٹی ہے، وہ ہم بہتر طریقے سے استعمال کر کے اس کے لفظ کو بہترین صورت میں سامنے لانے کی کوشش کریں. لیکن اس تگودو میں یہ سب کچھ ہوگا، الف بڑے بھی ہوں گے، لمبے بھی ہوں گے، بگڑیں گی بھی، لہریے دار بھی بن جائیں گے. لیکن یہ آہستہ آہستہ جو مشق کا اسلوب ہے کہ اس میں آپ کی نظری مشق کتنی اچھی ہے وہ ایک بات ہے. نظری مشق چاہے آپ جتنی مرضی اچھی کر لیں، جب تک اس یادداشت کا اور ہاتھ کا تعلق نہیں بنتا، آپ کے ذہن میں وہ عکس بہت پختہ ہے لیکن آپ کا ہاتھ ابھی آمادہ نہیں ہے لکھنے کے لیے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب لکھیں گے تو پھر یہ تقریباً ہر قسم کا الف وجود میں آئے گا. تو اس سے پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ لکھا نہیں جا رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. یہ سب روٹین کی غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر غلطیاں نہ ہوں تو یہ ایک ایب نارمل چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پھر آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کوئی دوسری ہوائی بات ہو سکتی ہے. تو یہ غلطیاں ہونا سمجھیں کہ ایک قسم کا اس چیز کا حسن ہے، مشق کا حسن ہے. ٹھیک ہے، انہی غلطیوں میں سے آپ پھر اپنے صحیح چیز ہے بار بار نظری مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بار بار مشق کے ذریعے اس چیز کو ابزارب کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جو پرسنٹیج ہے، جو کریکٹ آپ کا جو حرف ہے اس کی کریکٹنس کی پرسنٹیج جو بڑھنا شروع ہو جاتی، یہی آپ کی مشق کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں 100% پہ اگر کوئی چلا جائے نا تو یہ اس کا کمال ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے نقطے. جی ضرور. سر یہ جو آپ نے ابھی الف ہمارے سامنے لگائے، آپ کہتے ہیں ان سے کچھ بہتر ہیں، کچھ اتنے بہتر نہیں ہے، تو آپ ذرا نشاندہی کر دیں گے کہ ان میں سے زیادہ خوبصورت والے کون سے ہیں؟ جی اس کے لیے جو میں نے آپ کی مشق میں آپ کو بطور اصلاح میں نے دیے ہیں یہ. سر ایک پوائنٹ بس چھوٹا سا میں دوبارہ جی چاہوں گی اپنی یادداشت کے لیے کہ شروع میں 3 نقطوں تو لگانے ہی پڑیں گے، اس کے بعد پھر آپ مشق کرتے جائیں گے الف کی. جی اس کے لیے آپ کے ذہن میں اندازہ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، یہی آپ کی تربیت ہے.
اگر نقطوں کے محتاج رہیں گے تو جب نقطے ہٹ جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ جی بالکل سمجھ آ گیا. جی تو نقطوں کے محتاج نہیں ہونا، مستر کے محتاج نہیں ہونا، لیکن یہ چیزیں آپ کو لیکن سر اسٹارٹ میں مستر تو ہم لگائیں گے نا نقطوں کے حساب سے. جی 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 بالکل بالکل پھر اس مستر کے اندر ہی لکھیں گے تو وہ یہ کہ اس مستر کے اندر جب ہم لکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس کی پیمائش 3 نقطے رہے گی. لیکن یہ نہیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد جو مجھے سمجھ آیا کہ بار بار آپ نقطے لگائیں. وہ اسٹارٹ میں رائٹ سائڈ پہ صفحے کے رائٹ سائڈ پہ ایک دفعہ ہم نے نقطے لگا کے مستر لگا لیے اور اس کے اندر لکھتے جا رہے ہیں. ہاں جی سر، میں یہی پوچھ رہی تھی جو عظمیٰ نے کلیریفائی کر دیا کہ شروع میں ایک دفعہ مستر لگے گا، اس کے بعد پھر آپ نے الف ہی کی پریکٹس کرنی ہے. جی آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا مشکل میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پر میری یہ بہت میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میری خطرناک نیت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے. یہ ان چیزوں میں سے گزر جائیں گے تو پھر خط آپ کے سامنے اس طریقے سے آ کر کے موجود ہوگا جیسے اس کو ہونا چاہیے. اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جہاں پہ خاص طور پہ آپ جو خط کر رہے ہیں جس کو ہم نے شروع کیا ہے ایرانی نستعلیمی، اس میں اسی چیز کی ضرورت ہے، اسی رویے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک مستر تو نیچے والا تو لگے گا نا، ایک مستر. جی جی ضرور، یہ 2 نقطوں والا تو لگے گا ضرور. اوپر آپ نے اندازے سے 5 نقطوں کی آپ نے گنجائش نکال لینی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 نقطوں والا مستر ہے یہ دو جو ہمارے لائنز ہیں لکھنے جو ان کے درمیان گیپ کے لیے. جی میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. یہ جو 2 نقطوں والے مستر ہم نے 2 لائنیں لگائی ہیں، ان کا کیا پرپز ہے کہ یہ 2 اس کے اندر اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اوپر والی لائن نیچے والی. دیکھیں یہ یہاں پہ اگین میں نے آپ کو جو سطح اور دور کا سبجیکٹ کروایا تھا اس میں اس چیز کو میں نے بہت زیادہ توجہ سے آپ کے سامنے کنوے کیا تھا کہ یہ چیز ہے دور کے لیے. اچھا ٹھیک، یہ چیز ہے سطح کے لیے. یہاں پہ آپ سطح کے حروف کی مشق کریں گے. یہ جو ہے یہاں پہ آپ دور کے حروف کی مشق کریں گے، ٹھیک، کیونکہ دور ہمیشہ سطح سے نیچے کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی یہ کلیئر ہے. جی جی سر سمجھ آ گیا. کوئی اور سوال کسی قسم کا؟ اس کے حوالے سے بات ایک تھوڑی سی پوچھنی تھی، اگر میرا خیال ہے وہ پھر لیکچر کے اینڈ پہ میں پوچھ لوں گی، لیکن فی الحال کوئی اور سوال نہیں ہے. جی جی آپ پوچھئے، ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. جی بس یہ پوچھنا تھا کہ کیلنڈر کا ہی جو کاغذ ہے وہ آپ مطلب اس پہ دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، تو کیونکہ اب یہاں پہ کیلنڈرز نہیں مل رہے، تو میں پھر جہاں بھی ملے تو میں مقدار میں پھر لے لوں آئندہ کے لیے، کیونکہ اب میرا جو صفحات کا جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، تو اب میں کیلنڈرز ہی پہ فکس ہو جاؤں. مزنا گلوسی میگزینز جو ملتے ہیں نا، جی جی جو گلوسی میگزینز ہوتے ہیں اس کا پیپر بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور گلوسی میگزینز میں اگر آپ دیکھیں جہاں آپ کو لکھائی نہ ملے اس کے علاوہ جو صاف حصہ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں مشق کے لیے. اچھا، لیکن ایک جگہ مجھے مل رہے ہیں، میں نے کہا میں اٹھا لوں اگر کیلنڈر نہیں کر رہا ہے، ورنہ پھر میں اگر وہ گلوسی آپ کو میگزین کیلنڈرز مل رہے ہیں تو دیٹ از بیسٹ. ادروائز یہاں آئی مین ان دی ویسٹ واٹ یہ جو گلوسی میگزین کا پیپر ہے دیٹس آلسو ویری گڈ. ہاں جی یو آر رائٹ، یا آئی ہیو آلسو نوٹس دیٹ. ٹھیک ہے. And you can use the white margins or the space between the paragraphs, which is the clear space that you can use to practice. جی بالکل بالکل، بس میں پہلے ایک جگہ دیکھ لوں، پتہ کر لوں، وہاں مل رہے تھے اور اچھے سائز کے مل رہے تھے، تو اگر نہیں تو پھر میں میگزین پہ آ جاؤں گی. بہت شکریہ. جی تو آج کے لیے کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کسی قسم کا کوئی چیز؟ جی 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 فراز. سر میں نے اس طرح انک بنائی تھی جس طرح آپ نے کہا تھا، مگر جب میں مطلب قلم کو جب انک میں ڈبوتا ہوں، پہلے جو پہلا حرف لکھتا ہوں نا، تو پہلی چیز لکھتا ہوں،
تو اس میں انک پھیلتی ہے، میں باقی جو لکھتا ہوں اس میں مطلب ٹھیک رہتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ وہ فراز مشق کی کمی ہے، قلم کو کیسے چلانا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، قلم میں ٹھہراؤ نہیں. جب لکھتا ہوں میں اب وہ آپ مجھے بتائیں گے، کوئی اس کی مجھے تصویر بھیجیں گے کس طریقے سے پھیل رہی ہے، تو پھر وہ پتہ چلے گا کہ اس کو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ ایک کا پھیلاؤ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تصویر آپ مجھے سینڈ کریں، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی عزیز. ٹھیک ہے سر. جی اینی ادر کوشچن، کسی قسم کا کوئی سوال ہو؟ یہ مشق کر کے انشاءاللہ پھر کل دکھانی ہے آپ کو؟ جی کل تک آپ اس کو شروع کریں، ٹھیک ہے. اور دیکھیے میں اس میں آپ کو تھوڑا ایک آخری بات آپ تک کنوے کر دوں کہ میں آپ کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چل رہا ہوں جو آج کل کے طریقہ تعلیم میں رائج نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو تھوڑا ایک ٹریڈیشنل طریقے سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ اس میں جو محنت اور ریاضت کا پہلو ہے وہ زیادہ ابھر کر کے سامنے آئے، کیونکہ اسی پہلو کی وجہ سے ہی ہمارا یہ اسکول آف کیلیگرافی آج اپنی اس شاندار ایسٹس کو ہمارے سامنے دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی کوشش جو ہے وہ ہمارے ہاں آج نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. تو چیزوں کو تھوڑا سا میں ڈفرینٹ طریقے سے آپ تک کنوے کر رہا ہوں، آپ کو انوالو کر رہا ہوں اس میں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے جب اس میں ہم بہت شروع میں کام کروا رہا تھا تو کہ ایرانی استاد تھے، ایون وہ بھی آج کل بہت زیادہ اس میں اجتہاد کر رہے ہیں. تو وہ میں بعض کا تو اس چیز کو، میری ہستی نہیں ہے لیکن بہرحال جب بات ہو خط کی تو اس میں بات کی جا سکتی ہے کہ ان کا یہ تھا کہ مفردات پہ اتنا زیادہ زور نہ دیا جائے بلکہ ایک خاص حد تک کر کے ہم مرکبات پہ چلے جائیں اور اسی میں پھر انہی چیزوں کی مشق ہوتی رہی. تو میرا اس موقف جو ہے وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے کہ ہم مفردات پہ جتنا وقت لگا لیں اور اس کو جتنا باریکی سے کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا اسٹیمنا، اتنی ہمت، اتنا ٹیکنیکل نالج تھرو مشق ہمارے پاس آ جاتا ہے. اسٹیمنا ہمارا ویژول اسٹیمنا، آئی فوکس، فزیکل میکانزم جو ہے اس کی اتنی تربیت ہو جاتی ہے کہ جب ہم مرکبات پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم اس کو بڑے شاندار طریقے سے لکھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز کہ مشق ایک تو ہم کریں گے ایک حرف کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں نے جتنا تجربہ کیا ہے اور جتنے بھی وہ سائیکولوجیکل پوائنٹس آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، وہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ کنوے کرتا ہوں جو ایک مقتدی کے طور پہ کہ اب آپ 4 الف لکھ لیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ آگے چلیں، ٹھیک ہے. تو وہ ڈیسیجن آپ مجھ پہ چھوڑ دیں کہ ہم نے کب آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ہم اتنا نہیں رکیں گے کہ ہم 100% کسی چیز کو کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہم نے اس کی ایک ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ پرسنٹیج ہے اس کو اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ حرف کر رہے ہیں یا مرکبات کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو خطاطی میں ایک اوور آل اسٹیمنے کی ضرورت ہے، ایک مجموعی طور پر ایک اسٹیمنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. الف کی مشق، بے کی مشق، جیم کی مشق، دال کی مشق، سین کی مشق، لیکن یہ اوور آل خطاطی کی مشق ہے، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ، پہنچا پا رہا ہوں آپ تک، ٹھیک ہے. تو یہ ایک خطاطی کی مشق ہے جو مجموعی طور پہ آپ کو ایک اسٹیمنا دے گی، ایک مجموعی طور پہ آپ کو ایک اسٹرینگتھ دے گی، ٹھیک ہے، جو آگے چل کے آپ کے کام آئے گی، ٹھیک ہے. تو مشق کا تعلق ہو سکتا ہے کسی کا الف ٹھیک ہو جائے لیکن میں اس کو اور کام کرواؤں تاکہ وہ اس کولیکٹیو اسٹرینگتھ کو حاصل کر لے جو اسے ایک مجموعی طور پہ ایک اسٹرینگتھ چاہیے، ایک اسٹیمنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مزید سے مزید اپنے کام کو نکھار سکے، ٹھیک.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ تک کوشش کیا کریں کہ ساتھ ایک نوٹ بک بھی رکھا کریں اور اس پہ ان پوائنٹس کو لکھا کریں. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی. الحمدللہ ہم نے آج اپنا الف کا کام جو ہے اس کو شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, نظری مشق بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی ایک تصویر لے کے آپ کو میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس کی نظری مشق کریں اور اس کے بعد اس کو لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت سر. جی جی جی, کاظمی صاحب کوئی سوال ہو آپ کا کوئی؟ جی نہیں, بس بہت شکریہ, بہت عنایت. بات پہنچا پائے ہم آپ تک. جی بالکل. سر اجازت. جی جی جی, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.